بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم حدیث کی آج 22ویں حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، لا يدخل الجنت قطات۔ فرمایا گیا چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چغلی کرنے والا، یہ چغلی کیا ہے؟ اس کو غیبت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کرنا، کسی کی خامیوں کو کسی کی خامیوں کو بیان کرنا جہاں اس کی عزت ہو، کسی کی خامیوں کا تذکرہ کرنا، کسی کے انٹرنل میٹر کو ڈسکس کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، مختلف نوعیت کی فساد والی باتوں کو پھیلانا، منتشر کرنا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے مابین نفرتیں جنم لیتی ہیں، لوگوں کے درمیان حسد ڈیولپ ہوتا ہے، بغض ڈیولپ ہوتا ہے، کینہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ یہ رذائل اخلاق کی بدترین ایک قسم ہے، رذائل اخلاق کی بدترین ایک قسم ہے چغل خوری کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اکثر و بیشتر جب کمبائن پاکستان میں جوائنٹ سسٹم ہے، کمبائن فیملیز رہتی ہیں، دیور بھی رہتے ہیں، جیٹھ بھی رہتے ہیں، ان لاز کے دیگر لوگ بھی رہتے ہیں، پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، تو ہماری بہنیں بیٹیاں اکثر و بیشتر کھانے کے دوران مختلف لوگوں کے گھروں کی باتیں کرنا پسند کرتی ہیں۔ ان کا مشغلہ بن گیا ہے، ان کی عادت بن گئی ہے۔ وہ جب تک کھانے کے دوران لوگوں کے گھروں کی باتیں نہیں کریں گی، لوگوں کی باتیں نہیں کریں گی، ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، جو چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس سلسلے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ زبان کا جو استعمال ہے ہمارے ہاں، سوچ کا جو استعمال ہے ہمارے ہاں، ہمیں اس کو اپنی گرفت میں رکھنا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، تاکہ ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی انداز سے شر نہ پھیلے۔ کسی کی بات دوسرے کو بتانا، گھر کی چھوٹی سی بات گھر کے بڑے کو بتا دینا، تاکہ نفرتیں جنم لیں، اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، اپنی وضاحت کے لیے، اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے۔ یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائی ہوتی ہے اور کوئی بچہ یا بچی تیزی اور چلاکی دکھاتے ہوئے اس بات کو پہلے کر کے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، رو کر بری کر لیتا ہے۔ نو، آپ اس چیز میں احتیاط کریں گے، دوست بھی احتیاط کریں گے، بہنیں بھی احتیاط کریں گے، بھائی بھی احتیاط کریں گے، بیٹیاں بھی احتیاط کریں گی، مائیں بھی احتیاط کریں گی۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں برکت ہے؟ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں گے اور اللہ اس کے رسول کا نام لے کر صرف اللہ اس کے رسول کی باتیں اس ٹیبل پر بیٹھ کر کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، تو برکت آئے گی۔ اور جب آپ نہ بسم اللہ پڑھیں، سوائے اس کے لڑائی کرتے رہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کی چغل خوری کرتے رہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کے طعن و تشنیع کو بیان کرتے رہیں، طنزوں والی باتیں کرتے رہیں، کہکے لگاتے رہیں، مذاکرہ خیز باتیں کرتے رہیں، تو کیسے آپ سوچیں گے کہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی؟ کیسے سوچیں گے کہ آپ کے گھروں میں برکت آئے گی؟ اس لیے یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھیے گا کہ کوئی بھی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔